عمران سیریز پاور لینڈ کی تباہی مکمل ناول مصنف مظہر کلیم ایم اے پاور لینڈ کی تباہی پارٹ 1۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں، عمران سے بات کراؤ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عمران بیچارہ اب بولنے کے قابل ہی کہاں رہ گیا ہے، اب تو صرف بلیک زیرو ہی بول سکتا ہے۔ ممبران کے سامنے اس کی زبان ایسے چلتی ہے جیسے آرا مشین چل رہی ہو، اور میں خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے کرتے اب واقعی خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ عمران کی زبان چل پڑی اور سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ سنو، مذاق کا وقت نہیں ہے، تم فوراً میرے پاس پہنچو، سر سلطان نے خشک لہجے میں کہا۔ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ عمران نے یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں کہتا ہوں مذاق کا وقت نہیں ہے، تم پھر مذاق کر رہے ہو، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو مذاق کے لیے کتنا وقت چاہیے، تاکہ میں اتنا بازار سے خرید کر ساتھ لیتا ہوں۔ البتہ ایک بات ہے، آج کل کڑکی کا زمانہ ہے، اب تو سپر فیاض بھی غیر ملکی دورے پر گیا ہوا ہے، اس لیے آمدنی کا واحد ذریعہ بھی بند ہو چکا ہے۔ عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا، میں ٹیلی فون بند کر رہا ہوں، تم زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر میری کوٹھی پہنچ جاؤ، انتہائی ایمرجنسی مسئلہ ہے، سر سلطان نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چلو 10 منٹ ہی صحیح، مذاق کے لیے تو اتنا وقت ہی کافی ہے، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ عمران صاحب، آپ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ نے خود ہی تو ٹرانسمیٹر کال پر مجھے ہدایت کی تھی کہ میں بڑی جیپ لے کر کیمیکل فیکٹری پہنچ جاؤں اور جولیا کی تعریف کروں اور آپ کو ڈانٹ دوں۔ بلیک زیرو نے عمران کے ریسیور رکھتے ہی معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ریڈ پاور لیبارٹری کی بات کر رہا تھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ڈانٹ کر لمبا چوڑا سٹاک لیے بیٹھے ہو۔ میں نے تو سوچا تھا کہ فیکٹری کے سب آدمی ختم ہو گئے ہیں، اس لیے اب تمہارا ٹپک پڑنا بر وقت رہے گا، لیکن تم تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے اس طرح پڑ گئے جیسے میں جولیا کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ واقعی ناراض ہیں۔ آئی ایم سوری، ویسے میرا وہاں پہنچنا اچھا ہو گیا، ورنہ ریڈ پاور لیبارٹری اور کیمیکل فیکٹری کی تباہی آپ سمیت سب کو لے ڈوبتی۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، بس آئی ایم سوری تک معاملہ محدود رہ گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ میرا تو خیال تھا تم ہاتھ جوڑ کر مسکرا کر اور لہک لہک کر گانا گا کر مجھے مناؤ گے، مگر تم تو واقعی کٹھور X2 ہو۔ بس آئی ایم سوری کہہ دیا اور مسئلہ ختم، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ سر سلطان سے ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، ان سے پتہ تو چل جاتا کہ مسئلہ کیا ہے جو وہ اتنی ایمرجنسی میں بلا رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، انہیں انڈوں سے بچے نکلوانے کے لیے کڑک مرغی نہیں مل رہی ہوگی، یا پھر ان کے سر پر جو 2-4 بال باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے جدید ہیئر سٹائل تلاش کرنے کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا پھر… عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ بلیک زیرو بے تحاشا ہنسنے لگا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اور اس بار عمران کے اشارے پر بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے تہکمانہ لہجے میں کہا، صفدر بول رہا ہوں جناب، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ابھی مین پاور ہاؤس کو تباہ کرنے کے لیے خوفناک بم پھینکے گئے ہیں۔ میں اتفاق سے اسی جگہ کے قریب تھا، میں نے ایک مشکوک آدمی کو چیک کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس خوفناک واردات میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہے۔ میں نے اس کی نگرانی کی ہے، وہ وہاں سے ہوٹل شیروز پہنچا ہے، غیر ملکی ہے اور جوزف کے نام سے کمرہ نمبر 12 دوسری منزل میں مقیم ہے۔ میں نے سوچا آپ سے مزید ہدایات لے لوں، صفدر نے کہا۔ اور صفدر کی بات سنتے ہی بلیک زیرو کے ساتھ ساتھ عمران کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلتی گئیں، کیونکہ عمران بھی لاؤڈ فون پر صفدر کی بات آسانی سے سن رہا تھا، کیونکہ انہیں تو اس خوفناک واردات کے بارے میں قطعی علم ہی نہ تھا۔ عمران نے جلدی سے ریسیور بلیک زیرو کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم اس کی انتہائی محتاط انداز میں نگرانی کرو، میں عمران کو تھوڑی دیر میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ یس سر، ویسے اس کے فوری طور پر وہاں سے جانے کے ارادے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر وہ عمران صاحب کے پہنچنے سے پہلے باہر نکلا تو پھر میں آواز ٹرانسمیٹر پر عمران صاحب کو براہ راست بتا دوں، صفدر نے کہا۔ بالکل بتا دینا، اور نگرانی انتہائی احتیاط سے کرنا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ عمران نے ریسیور رکھتے ہی ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا،
سلطان بول رہا ہوں۔ عمران وہاں سے روانہ ہو گیا ہے؟ سر سلطان کے لہجے سے پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں بول رہا ہوں، بس ابھی اٹھنے ہی والا تھا۔ یہ مین پاور ہاؤس پر بم پھینکنے کا کیا سلسلہ ہے؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اچانک صدر مملکت کی مخصوص لائن پر براہ راست ایک فون آیا تھا۔ کوئی ہنری جیمز بول رہا تھا۔ اس نے پاور لینڈ کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پاور لینڈ نے پاکیشیا کی مکمل تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹوکن کے طور پر آج مین پاور ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹر کو بمبوں سے اڑا دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک پورا پاکیشیا تباہ و برباد نہیں ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ صدر مملکت نے اس فون کو ٹریس کرنے کے احکامات جاری کر دیے، لیکن فون کرنے والا ٹریس نہیں ہو سکا۔ صدر مملکت نے مجھے اطلاع دی تاکہ اس کے متعلق مزید انکوائری کی جا سکے۔ چونکہ پاور لینڈ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بلا کر وہ ٹیپ شدہ فون کال بھی سنا دی جائے اور مزید حفاظتی اقدامات بھی کر لیے جائیں۔ لیکن ابھی اطلاع ملی ہے کہ مین پاور ہاؤس پر انتہائی طاقت کے 4 بم کسی جدید بم گن کے ذریعے پھینکے گئے ہیں، جس سے مین پاور ہاؤس کا جنوبی حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر پر بھی بم پھینکے گئے ہیں، وہاں 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور عمارت کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ آپ صدر مملکت سے کہہ دیں کہ X2 کو کیس ریفر کر دیا گیا ہے۔ مجھے صفدر کے ذریعے ایک کلیو ملا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی مجرم گرفتار ہو جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران بیٹے، یہ چکر کیا چل پڑا ہے؟ یہ اس ریڈ پاور لیبارٹری والا سلسلہ تو نہیں ہے؟ تم نے تو رپورٹ دی تھی کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور پاور لینڈ کا چیف ترمزی مارا گیا ہے، اور یہ پاور لینڈ کہاں سے آ گیا؟ سر سلطان نے کہا۔ سلسلہ تو وہی ہے۔ اصل چکر یہ ہے کہ پاور لینڈ کے 3 ڈائریکٹران تھے، جن میں ایک لیڈی ایشلے، دوسرا اس کا شوہر ترمزی، اور تیسرا ہنری جیمز تھا۔ پاکیشیا کے سیاستدانوں کے اغوا کے بعد ہمارا ان سے جھگڑا چلا۔ ان کے مختلف مشنز ہمارے خاتمے کے لیے آئے، لیکن وہ ناکام رہے۔ پھر ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے لیے گئے، لیکن انہوں نے ٹارگٹ بدل دیا۔ اس طرح ہم پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے کی بجائے ان کے ایک اور اہم سینٹر سجان سینٹر پہنچ گئے۔ سجان سینٹر میں لیڈی ایشلے موجود تھی۔ سجان سینٹر تباہ ہو گیا اور لیڈی ایشلے ماری گئی۔ لیڈی ایشلے کے شوہر ترمزی نے انتقامی کارروائی کے طور پر یہاں دارالحکومت میں ریڈ پاور لیبارٹری قائم کی، تاکہ ریڈ پاور تیار کر کے دارالحکومت کے کروڑوں افراد کو زندہ جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ ہم نے اس لیبارٹری کو بھی تباہ کر دیا اور ترمزی بھی اس چکر میں مارا گیا۔ تباہی کے آخری لمحات میں پاور لینڈ کے باقی بچ جانے والے ڈائریکٹر ہنری جیمز سے بات ہوئی۔ اس نے انتقامی کارروائی کے طور پر پاکیشیا پر قہر نازل کرنے کی دھمکی دی تھی، اور یقیناً یہ اس دھمکی کا رد عمل ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ ساجان سینٹر اور ریڈ پاور لیبارٹری والی تفصیلی رپورٹیں تو میں نے پڑھ لی ہیں، لیکن اس میں تو اس دھمکی کا ذکر نہیں تھا، سر سلطان نے کہا۔ ہاں، میں نے جان بوجھ کر اس کا ذکر نہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک میرا خیال تھا کہ یہ محض دھمکی ہوگی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو اب کیا کرو گے؟ پاور لینڈ تو میرے خیال میں بے حد طاقتور تنظیم ہے، سر سلطان نے پریشان لہجے میں کہا۔ آپ کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری ریٹائرمنٹ کا یہاں کیا مطلب؟ سر سلطان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اب اعصابی طور پر واقعی بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے اب آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بددستور سنجیدہ تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ بات ہو رہی ہے پاور لینڈ کی، اور تم اب اعصابی اور ریٹائرمنٹ کا ذکر لے بیٹھے، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب سر سلطان صاحب، پاور لینڈ اگر طاقتور تنظیم ہے تو پھر کیا ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیں اور پاکیشیا کو تباہ ہوتا بیٹھے دیکھتے رہیں؟ ظاہر ہے ان کا خاتمہ ہوگا، کس طرح ہوگا یہ خدا بہتر جانتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، تو میرے ان الفاظ کی وجہ سے تم کہہ رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو آئی ایم سوری۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ پاور لینڈ کتنی ہی طاقتور تنظیم کیوں نہ ہو، تمہارے مقابلے پر آ کر اس کا خاتمہ ضرور ہوگا، لیکن یہ تباہی اس طرح تو پاکیشیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا، سر سلطان نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اب مجھے سامری جادوگر کی شاگردی اختیار کر لینی چاہیے، عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پھر مذاق پر اتر آئے،
سر سلطان نے دوبارہ غصیلے لہجے میں کہا، آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں۔ اب میرے پاس کوئی منتر تو نہیں ہے، بس پڑھا اور مجرم لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے سیکریٹ سروس کام کرے گی، مقابلہ ہوگا، اس کے بعد جو صورتحال ہوگی۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں صدر مملکت کو بتا دیتا ہوں کہ ایکس 2 نے کیس ہینڈل کر لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ گڈ بائے، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آج تو جس سے بات کرو وہی آئی ایم سوری کہہ کر پیچھا چھڑا لیتا ہے۔ چلو اتنی انگریزی تو قوم کو آ ہی گئی۔ اچھا، میں صفدر کے پاس جا رہا ہوں، تم تمام ممبرز کو الرٹ کر دو کہ وہ شہر میں مشکوک افراد کی چھان بین شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے صفدر کا شک غلط نکلے اور وہ آدمی مشکوک نہ ہو۔ ہمیں فوری طور پر کوئی مثبت کلیو ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ واقعی پاکیشیا پر تباہی نازل ہو جائے گی۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، یہاں زیادہ سے زیادہ کوئی گروپ بھیجا گیا ہوگا، لیکن اس کے خاتمے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہ اور گروپ بھیج دیں گے۔ بلیک زیرو نے کہا، تمہاری بات درست ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ ایکشن پر اتر آئے ہیں اور اب پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی لازمی ہو گئی ہے، لیکن پہلے اس گروپ کو تو روکا جائے۔ ہیڈ کوارٹر تو تباہ ہوتا رہے گا، اس سے پہلے پاکیشیا ہی نہ تباہ ہو جائے، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سپورٹس کار تیز رفتاری سے ہوٹل شہروز کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل شہروز پہنچ گیا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں اس وقت کم لوگ تھے، لیکن عمران کو صفدر کہیں نظر نہ آیا تو وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، آپ فرمائیے، کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان نے عمران کو دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ اوہ رالف، تم اور یہاں؟ پچھلی بار تو شاید تم سے ملاقات 3 سٹار میں ہوئی تھی۔ عمران نے اسے پہچانتے ہوئے جواب دیا، ہاں یقیناً میں کل ہی یہاں شفٹ ہوا ہوں۔ دونوں ہوٹل ایک ہی مالک کے ہیں، رالف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او اچھا، میں نے تو ایک آدمی جوزف سے ملنا تھا، معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے ہاں ٹھہرا ہوا ہے، کمرہ نمبر 12 دوسری منزل پر۔ عمران نے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ رالف کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بھروسے کا آدمی ہے۔ مسٹر جوزف، وہ غیر ملکی؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، رالف نے جواب دیا۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرے خیال میں 10 منٹ ہوئے ہوں گے، انہوں نے صرف ایک روز کے لیے کمرہ بک کرایا تھا، کل ہی وہ یہاں آئے تھے، کاناڈ کے شہری ہیں، رالف نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، عمران نے کہا اور واپس بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ باہر آ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اپنی کار تک پہنچا اور پھر اس نے کار میں بیٹھ کر سب سے پہلے صفدر کو ٹرانسمیٹر کال کی۔ یس صفدر اٹینڈنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد صفدر کی آواز کار کے ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ عمران نے وائس ٹرانسمیٹر اس لیے استعمال نہ کیا تھا کہ اس کی رینج اتنی زیادہ نہ تھی اور کوئی پتہ نہ تھا کہ صفدر وہاں سے کتنی دور ہوگا۔ صفدر، میں عمران بول رہا ہوں، ہوٹل شہروز سے جوزف تو وہاں سے جا چکا ہے، کہاں گیا ہے وہ؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ میں اسی کا تعاقب کر رہا ہوں، وہ اس وقت ٹیکسی میں بیٹھا ایجرٹن روڈ سے گزر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ہوٹل پلازا جائے گا، وہ اس دوران 2 ٹیکسیاں بدل چکا ہے۔ اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، تم نگرانی جاری رکھو، اگر وہ ہوٹل پلازا میں جائے تو مجھے کار ٹرانسمیٹر پر کال کر لینا، میں تمہارا منتظر رہوں گا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ہوٹل پلازا ایجرٹن روڈ کے آخری سرے پر تھا، اس لیے اگر صفدر کا اندازہ درست نکلا تو پھر صفدر کی کال تھوڑی ہی دیر میں آ جائے گی، اس لیے صفدر کی کال آنے تک عمران نے پارکنگ سے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ میز پر رکھے ہوئے بڑے سے جدید انداز کے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آواز ابھرتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے چھوٹے قد لیکن ٹھوس جسم کے نوجوان نے چونک کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، ہنری کالنگ فرام ہیڈ کوارٹر، اوور۔ بٹن دبتے ہی پاور لینڈ کے چیف ہنری کی آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی۔ یس ڈیگورا اٹینڈنگ باس، اوور، نوجوان نے جواب دیا۔ لہجہ مودبا نہ ہونے کے باوجود آواز میں کرختگی نمایاں تھی۔ کیا پوزیشن ہے؟ اوور، ہنری کا لہجہ سخت تھا۔ باس، ابھی تک پلاننگ کامیابی سے چل رہی ہے، جوزف کی سرکردگی میں مین پاور ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹر پر بم پھینکے گئے ہیں، پلان کے مطابق جوزف سامنے رہا ہے، ابھی جوزف کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ ایک آدمی انتہائی محتاط انداز میں اس کا تعاقب کر رہا ہے، وہ آدمی ہوٹل شہروز جہاں جوزف ٹھہرا ہوا تھا پہنچا، جوزف پلان کے مطابق اب ہوٹل پلازا میں شفٹ ہو رہا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق وہ آدمی اس کے پیچھے ہے، وہاں ہمارے آدمی پہلے سے موجود ہیں،
جو उस ताक़ब कुनिंदा को अगवा करके मेरे पास ले आएंगे। ओवर। डिगोरा ने जवाब दिया। गुड। तुमने उस आदमी से हर सूरत में यही उगलवाना है कि उसका ताल्लुक पाकेशिया सीक्रेट सर्विस से तो नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर उसके ज़रिए पाकेशिया सीक्रेट सर्विस और इमरान को ट्रेस करके उनका ख़ात्मा कर देना, और जब तक सीक्रेट सर्विस का ख़ात्मा न हो उस वक़्त तक रेड वार्निंग मुसलसल जारी रहनी चाहिए। ओवर। हेनरी ने कहा। ऐसा ही होगा बॉस, आप देखेंगे कि ये डिगोरा किस तरह काम करता है। ओवर। डिगोरा ने बड़े फ़ख्रिया लहजे में कहा। सुनो डिगोरा, मैंने तुम्हारा इंतखाब इंतहाई सोच समझ कर किया है। मैं हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकता, वरना मैं खुद इस मिशन को लीड करता। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम बेहतरीन सलाहियतें रखते हो, लेकिन ज़्यादा खुशफहमी की ज़रूरत भी नहीं। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को किसी सूरत कमज़ोर ना समझना। वो इंतहाई ख़तरनाक, अयार और चालाक लोग हैं। इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। ओवर। हेनरी ने तेज़ लहजे में कहा। आपने मुझे इस सिलसिले में पहले ही तफसीली हिदायत दे दी थी बास, और मैं उनको पूरी तरह समझ गया हूँ। आप बेफिक्र रहें, डिगोरा अपनी पूरी सलाहियतें बरोकार लाएगा। ओवर। डिगोरा ने कहा। ठीक है, मैं कल फिर कॉल करूँगा। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से हेनरी ने कहा, और उसके साथ ही ट्रांसमीटर बंद हो गया। बास खामखा इन पसमानदा लोगों से खौफज़दा है। डिगोरा इन्हें चुटकी में मसल देने की ताकत रखता है। डिगोरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से एक बार फिर टू टू की आवाज़ें निकलने लगी। डिगोरा ने चौंक कर डायल की तरफ देखा। ये मकामी कॉल थी। उसने हाथ बढ़ाकर बटन ऑन कर दिया। हेलो, कार्टर कॉलिंग बास। ओवर। ट्रांसमीटर से एक करख्त सी आवाज़ सुनाई दी। यस, डिगोरा अटेंडिंग यू। ओवर। डिगोरा ने इंतहाई तहकमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। बास, हमने ताकुब करने वाले को बेहोश कर लिया है। डेविड उसे लेकर हेडक्वार्टर रवाना हो गया है। लेकिन बास, जोसेफ ने इतला दी है कि रास्ते में उसके ट्रांसमीटर कैचर ने एक कॉल पकड़ी है जिसमें किसी सफदर को कॉल किया गया था, किसी इमरान की तरफ से। कॉल जोसेफ से मुतल्लिक ही थी। ओवर। कार्टर ने कहा। इमरान की कॉल। ओह, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी चेक हुई। ओवर। डिगोरा ने इमरान का नाम सुनते ही कुर्सी से उछलते हुए कहा। यस बास, फ्रीक्वेंसी भी चेक हो गई है। ये कॉल होटल शहरोज के अहाते से की गई है। अगर आप कहें तो मैं उसका टेप सुनवा दूं। ओवर। कार्टर ने कहा। बिल्कुल सुनवाओ, जल्दी। ये इमरान तो हमारा मेन टारगेट है। ओवर। डिगोरा ने कहा। ठीक है, सुनिए। दूसरी तरफ से कार्टर ने जवाब दिया, और चंद लम्हों की खामोशी के बाद क्लिक की आवाज़ के साथ ही एक आवाज़ ट्रांसमीटर से गूंजी। इमरान कॉलिंग सफदर। ओवर। यस सफदर अटेंडिंग। ओवर। दूसरी आवाज़ आई, और फिर आइंदा होने वाली गुफ्तगू डिगोरा गौर से सुनता रहा। क्लिक की आवाज़ के साथ ही गुफ्तगू बंद हुई। हेलो बॉस, आपने टेप सुन लिया है। ओवर। आखिर में कार्टर ने कहा। यस, इसका मतलब है इमरान होटल शहरोज के अहाते में मौजूद है, और वो शायद सफदर की कॉल के इंतज़ार कर रहा है। जल्दी फ्रीक्वेंसी बताओ, मैं उससे खुद बात करता हूँ। ओवर। डिगोरा ने कहा। उसकी फ्रीक्वेंसी 31 साउथ 33 ईस्ट 30 साइकिल है। ओवर। कार्टर ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल। डिगोरा ने जल्दी से कहा, और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसके मुख्तलिफ बटन दबाए, और फिर एक नाब को घुमाकर उसने जल्दी से कार्टर की बताई हुई फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी सेट होते ही उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सफदर कॉलिंग इमरान। ओवर। डिगोरा ने बिल्कुल सफदर के लहजे में बात करते हुए कहा। यस, इमरान अटेंडिंग। तुमने इतला देने में काफ़ी देर कर दी है। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ पहले आगे चला गया था, फिर काफ़ी चक्कर लगाकर और घूम फिर कर होटल प्लाजा वापस आया है, इसलिए देर हो गई। ओवर। डिगोरा ने कहा। इसका मतलब है उसे ताकुब का एहसास हो गया है। ओवर। इमरान ने कहा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। वो पहले ही 2 टैक्सियां बदल चुका है। ये सिर्फ एहतियाती कार्रवाई हो सकती है। वो इस वक्त होटल प्लाजा के उकबी हिस्से में बने हुए लग्जरी रेस्ट हाउसेज में मौजूद है, रेस्ट हाउस नंबर 3 में। ओवर। डिगोरा ने कहा। और कोई मशकूक बात। ओवर। इमरान ने पूछा। मुझे वहाँ कोई मशकूक आदमी नज़र नहीं आया। मैंने अच्छी तरह पड़ताल कर ली है। ओवर। डिगोरा ने सफदर के लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। डिगोरा ने फ़तमंदाना अंदाज में मुस्कुराते हुए जल्दी से फिर फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, कार्टर अटेंडिंग। ओवर। दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट करते ही वो अपनी असल आवाज़ में बोला। यस बॉस,
کارٹر اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ہی کارٹر کی آواز سنائی دی۔ کارٹر، میں نے پکڑے جانے والے شخص صفدر کے لہجے میں اس کے ساتھی عمران سے بات کی ہے اور اب وہ ہوٹل پلازا آ رہا ہے۔ میں نے اسے ریسٹ ہاؤس کا بتا دیا ہے۔ تمہیں چیف باس کی طرف سے عمران کا فوٹو اور اس کے حلیے کی تفصیلات تو معلوم ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تم نے اسے کسی صورت بے ہوش کر دینا ہے، لیکن انتہائی احتیاط سے، کیونکہ چیف باس کے مطابق یہ شخص انتہائی خطرناک ہے۔ بے ہوش کرنے کے بعد اسے بھی ہیڈ کوارٹر لے آنا۔ اوور، ڈیگورا نے کہا۔ لیکن باس، اسے دیکھتے ہی کیوں نہ گولی مار دی جائے؟ کیونکہ چیف باس نے انتہائی سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ عمران کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اوور، کارٹر نے کہا۔ گولی تو بہرحال اسے مارنی ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آدمی سے پہلے دو باتیں کر لوں جس کی چیف باس اتنی تعریفیں کرتا ہے۔ تم اسے بے ہوش کر کے لے آنا۔ اوور، ڈیگورا نے کہا۔ یس باس، ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل ہوگی۔ اوور، کارٹر نے جواب دیا۔ سب کام انتہائی احتیاط سے کرنا، کسی قسم کی کوتاہی ناقابل معافی ہوگی۔ اوور اینڈ آل، ڈیگورا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی باج اٹھی۔ یس، ڈیگورا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ گڈ مین بول رہا ہوں باس، کارٹر کے آدمی ایک بے ہوش شخص کو لے آئے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اسے تہہ خانے میں پہنچا دو اور اسے رسیوں سے اچھی طرح باندھ دینا۔ اس کے بعد کارٹر ایک اور بے ہوش شخص کو لے کر آئے گا اور اس کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں، اور اس کے باندھنے کے بعد تم نے مجھے فوری اطلاع دینی ہے، ڈیگورا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں چیف باس کو بتاؤں گا کہ ڈیگورا کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ میں اس عمران کے ساتھ پوری سیکرٹ سروس کے سر اسے تحفے کے طور پر بھیجوں گا، ڈیگورا نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بار بار ٹرانسمیٹر کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ اسے نامعلوم سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ باس نے اس مشن کی ہدایات دیتے وقت اس عمران اور سیکرٹ سروس کے ممبران کی اتنی تعریفیں کی تھیں اور انہیں اس قدر خوفناک بتایا تھا کہ ڈیگورا کے ذہن میں ان کے لیے اور خاص طور پر عمران کی نسبت انتہائی خوفناک خاکہ سا بن گیا تھا۔ لیکن جتنی آسانی سے سیکرٹ سروس کا ایک آدمی پکڑا گیا تھا اور اب جتنی آسانی سے عمران قابو میں آ رہا تھا، وہ اس خاکے کے سراسر خلاف تھا۔ اس لیے اسے ایک نامعلوم سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں خلش سی اٹھتی کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، لیکن بظاہر ایسی کوئی گڑبڑ نظر نہ آ رہی تھی، اس لیے وہ ہر بار اپنے ذہن کو جھٹک دیتا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ٹرانسمیٹر کی مخصوص ٹوں ٹوں سنائی دی تو بری طرح چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کارٹر کالنگ، اوور۔ دوسری طرف سے کارٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، ڈیگورا اٹینڈنگ، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، ڈیگورا کے لہجے میں بے پناہ تجسس تھا۔ کامیابی باس، تو عمران یہاں کار میں اکیلا آیا، میں نے اسے ہینڈز اپ کرا لیا، پھر میرے ایک ساتھی نے اچانک جھپٹ کر اس کی ناک پر رومال رکھ دیا، وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور اب میرے سامنے پڑا ہے۔ اوور، کارٹر نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، ویری گڈ، ویری گڈ، تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تم اب اسے لے کر فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ اوور، ڈیگورا نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، کیا اب ہم سب ہیڈ کوارٹر آ جائیں؟ اوور، کارٹر نے کہا۔ ہاں بالکل، سب ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، باقی مشن کے متعلق ان کے خاتمے کے بعد تفصیلات طے کریں گے۔ اوور اینڈ آل، ڈیگورا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے مسرت کی زیادتی سے بار بار ہاتھ ملنے لگا۔ اس کا چہرہ مسرت اور فتح کی خوشی سے بری طرح چمک رہا تھا۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ وہ چیف باس کو کال کر کے سب کچھ بتا دے، لیکن پھر اس نے یہ خیال اس لیے جھٹک دیا کہ چیف باس نے واقعی انتہائی سختی سے یہ ہدایات کی تھی کہ عمران کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، اس کام میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی جائے۔ اور چونکہ اس نے فی الحال ان ہدایات کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ عمران کا خاتمہ کرنے کے بعد ہی چیف باس کو کال کرے گا۔ اب وہ گڈ مین کی طرف سے عمران کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ جانے کی اطلاع کا شدت سے منتظر تھا۔